الأعراب أشد كفرا ونفاقا وأجدر ألا يعلموا حدود ما أنزل الله على رسوله والله عليم حكيم. ومن الأعراب من يتخذ ما ينفق مغرما ويتربص بكم الدوائر عليهم دائرة السوء والله سميع عليم. ومن الأعراب من يؤمن بالله واليوم الآخر ويتخذ ما ينفق قربات عند الله وصلوات الرسول ألا إنها قربة لهم سيدخلهم الله في رحمته إن الله غفور رحيم. دیہاتی لوگ کفر اور نفاق میں بہت ہی سخت ہیں، اور ان کو ایسا ہونا ہی چاہیے کہ ان کو ان احکام کا علم نہ ہو جو اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول پر نازل فرمائے ہیں، اور اللہ تعالیٰ بڑے علم والے، بڑی حکمت والے ہیں. اور ان دیہاتیوں میں سے بعض ایسا ہے کہ جو کچھ خرچ کرتا ہے اس کو جرمانہ سمجھتا ہے، اور تو مسلمانوں کے واسطے گردش کا منتظر رہتا ہے. برا وقت انہی پر پڑنے والا ہے، اور اللہ تعالیٰ سنتے ہیں، جانتے ہیں. اور بعض اہل دیہات میں ایسے بھی ہیں جو اللہ پر اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں، اور جو کچھ خرچ کرتے ہیں اس کو عند اللہ قرب حاصل ہونے کا ذریعہ اور رسول کی دعا کا ذریعہ بناتے ہیں. یاد رکھو کہ ان کا یہ خرچ کرنا بے شک ان کے لیے موجب قربت ہے، ضرور ان کو اللہ تعالیٰ اپنی رحمت میں داخل کر لیں گے. اللہ تعالیٰ بڑی مغفرت والے، بڑی رحمت والے ہیں. سامعین، اب ان آیتوں کی تفسیر سماعت کیجیے. اعراب یعنی گوار لوگوں کی صفات. اللہ تعالیٰ نے خبر دی ہے کہ اعراب میں کفار بھی ہوتے ہیں اور مؤمنین بھی، اور ان کا کفر اور ان کا نفاق دوسروں کی بنسبت بہت عظیم اور شدید ہوتا ہے، اور وہ اسی بات کے سزاوار ہیں کہ اللہ پاک نے اپنے رسول پر جو حدود احکام نازل فرمائے ہیں ان سے بے خبر رہیں. جیسے کہ اعمش نے ابراہیم سے روایت کی ہے کہ ایک اعرابی بدوی زید ابن سوحان کے پاس بیٹھا ہوا تھا، اور وہ اپنے ساتھیوں سے باتیں کر رہے تھے، اور جنگ نہاوند میں ان کا ہاتھ کٹ گیا تھا. اعرابی ان سے کہنے لگا کہ تمہاری باتیں تو بڑی پیاری ہیں اور تم بڑے اچھے آدمی معلوم ہوتے ہو، لیکن یہ تمہارا کٹا ہوا ہاتھ مجھے تمہارے بارے میں شک پیدا کرتا ہے. تو زید نے کہا کہ میرے کٹے ہوئے ہاتھ سے تمہیں شک کیوں ہوتا ہے؟ یہ تو بایاں ہاتھ ہے. تو اعرابی نے کہا کہ اللہ کی قسم، میں نہیں جانتا کہ چوری میں بایاں ہاتھ کاٹتے ہیں کہ داہنا ہاتھ. تو زید ابن سوحان بول اٹھے کہ اللہ نے سچ فرمایا تھا کہ الاعراب اشد کفرا ونفاقا واجدر الا يعلموا حدود ما انزل اللہ علی رسولہ، یعنی یہ کفار اعراب اسی کے سزاوار ہیں کہ حدود اللہ سے ناواقف رہیں. امام احمد نے بالاسناد ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو صحرا نشین ہوا وہ گویا جلا وطن ہے، اور جو شکار کے پیچھے دوڑا دوڑا پھرتا ہے بڑا ہی بے سمجھ ہے، اور جس نے کسی بادشاہ کی ہم نشینی اختیار کی وہ فتنے سے دو چار ہو گیا. ابو داؤد اور ترمذی اور نسائی میں بھی سفیان ثوری رحمہ اللہ سے یہ حدیث مروی ہے. ترمذی رحمہ اللہ اسے حسن قریب بتاتے ہیں. ثوری رحمہ اللہ سے روایت ہے کہ سوائے اس واحد طریق کے کسی سے روایت کا ہمیں علم نہیں. بدویوں میں چونکہ بدمزاجی، اجٹ پن اور بدتمیزی ہوتی ہے، اس لیے اللہ نے ان میں سے اپنے رسول نہیں پیدا کیا. بعثت نبوت ہمیشہ شہری اور مہذب لوگوں میں ہوا کرتی ہے، جیسا کہ اللہ پاک نے سورہ یوسف کی آیت نمبر 109 میں فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا نُوحِي إِلَيْهِم مِّنْ أَهْلِ الْقُرَىٰ، یعنی ہم نے آپ سے پہلے اے نبی جتنے رسولوں کو انسانوں کی طرف بھیجا وہ سب شہری اور متمدن تھے. سنن ترمذی نے سنن ابی داؤد اور سنن نسائی میں ہے کہ ایک مرتبہ ایک اعرابی نے اپنا ہدیہ یعنی تحفہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بھیجا، تو اس وقت تک اس کا دل خوش نہ ہوا جب تک کہ اس سے کئی گنا زیادہ رسول اللہ نے اس کے پاس نہ بھیج دیا. تو رسول اللہ نے فرمایا کہ اب میں نے ارادہ کر لیا ہے کہ قریشی، ثقفی، انصاری اور دوسی قبیلے کے لوگوں کے سوا اور کسی کا ہدیہ قبول نہ کروں گا، کیونکہ یہ لوگ متمدن شہری ہیں، مکہ، طائف، مدینہ اور یمن میں رہتے ہیں. اخلاق میں یہ بدویوں سے بہت اچھے ہوتے ہیں، کیونکہ اعرابی یعنی دیہاتی اجٹ بہت ہوتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بچوں سے پیار کا ایک انوکھا انداز. صحیح بخاری، صحیح مسلم نیز مسند احمد میں عائشہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے کہ چند بدوی یعنی دیہات کے لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے اور کہنے لگے کیا آپ اپنے بچوں کو چومتے ہیں، یعنی پیار اور شفقت کی وجہ سے؟ تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے کہا ہاں. تو انہوں نے کہا لیکن اللہ کی قسم ہم نہیں چومتے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر اللہ تعالیٰ نے تمہارے دلوں سے محبت اور رحمت کو نکال دیا ہے تو کیا میں اس کا ذمہ دار ہوں؟ اور اللہ خوب واقف ہے ان لوگوں سے جو اس بات کے مستحق ہیں
کہ انہیں علم اور ایمان کی توفیق دی جائے، اور اپنے بندوں میں علم، جہل، ایمان، کفر اور نفاق کی تقسیم بڑی دانشوری سے کی ہے۔ وہ اللہ اپنی حکمت اور علم کی بنا پر جو کچھ کرتے ہیں، کون اللہ پر حرف گیری کر سکتا ہے؟ کون اللہ پر اعتراض کرے؟ اللہ تعالیٰ نے خبر دی ہے کہ انہی میں ایسے تھوڑے دلے بھی ہیں کہ اللہ کی راہ میں اگر وہ کچھ خرچ کرتے ہیں تو اس کو تاوان اور خسارہ سمجھ بیٹھتے ہیں، اور آپ پر حوادث و آفات کے منتظر رہتے ہیں، لیکن یہ حوادث انہی پر منعکس ہوں گے اور گھوم پھر کر انہی پر نازل ہوں گے۔ اللہ اپنے بندوں کی پکار کو سننے والے ہیں اور اس بات کو جانتے ہیں کہ خذلان یعنی رسوائی اور نامرادی کا کون مستحق ہے، اور نصر و کامیابی کا کون سزاوار ہے۔ اور دیہاتیوں کی ایک اور قسم ممدوح ہے، یعنی تعریف کے قابل۔ یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کی راہ میں اگر کچھ خرچ کرتے ہیں تو اس کو اللہ کے پاس قربت و پسندیدگی کا ایک ذریعہ سمجھتے ہیں، اور چاہتے ہیں کہ اس کے سبب اپنے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائے خیر حاصل ہو۔ ہاں یقیناً یہ انفاق ان کے لیے قربت الہی کا سبب ہوگا، اور اللہ پاک ان کو اپنی رحمت میں داخل فرمائیں گے۔ اللہ بڑے بخشنے والے، مہربانی کرنے والے، رحم کرنے والے ہیں۔ والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم۔ اور جو مہاجرین اور انصار سابق اور مقدم ہیں، اور جتنے لوگ اخلاص کے ساتھ ان کے پیرو ہیں، اللہ ان سب سے راضی ہوئے اور وہ سب اللہ سے راضی ہوئے، اور اللہ نے ان کے لیے ایسے باغ مہیا کر رکھے ہیں جن کے نیچے نہریں جاری ہوں گی، جن میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ یہ بڑی کامیابی ہے۔ سامعین، اب اس آیت کی تفسیر سماعت کیجیے۔ مہاجرین و انصار صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اور ان کے پیروکار، اللہ تعالیٰ خبر دے رہے ہیں کہ میں ان مہاجرین اور انصار اور تابعین یعنی ان کی پیروی کرنے والے، ان سب سے راضی ہوں جنہوں نے میری رضامندی اور خوشنودی حاصل کرنے میں سبقت کی ہے، اور میری خوشنودی اس طرح ثابت ہے کہ میں ان کے لیے جنات نعیم تیار کر رکھے ہیں۔ شعبی کہتے ہیں کہ مہاجرین و انصار میں سے سابقین و اولین وہ ہیں جنہوں نے جنگ حدیبیہ میں بیعت رضوان کا شرف حاصل کیا ہے، اور ابو موسیٰ الاشعری رضی اللہ عنہ اور سعید بن المسیب اور محمد بن سیرین اور حسن بصری اور قتادہ رحمہم اللہ نے کہا، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ قبلتین کی طرف نماز پڑھی، یعنی اس مسجد میں بھی جس کو مسجد قبلتین کہا جاتا ہے، جہاں پر قبلے کی تبدیلی کا واقعہ رونما ہوا تھا، جس کی تفسیر سورہ بقرہ میں گزر گئی، اور خانہ کعبہ کی طرف بھی منہ کر کے نماز پڑھی، یعنی انہیں دونوں قبلوں کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنے کا شرف حاصل ہے۔ اس سے مراد وہ لوگ ہیں۔ محمد بن کعب القرظی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ ایک آدمی کے پاس سے گزرے اور وہ یہ آیت پڑھ رہا تھا، والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار، تو عمر رضی اللہ عنہ نے اس کا ہاتھ تھام لیا اور پوچھا کہ کس نے تمہیں یہ پڑھایا ہے؟ تو کہنے لگا کہ ابی بن کعب رضی اللہ عنہ نے۔ تو کہنے لگے اچھا چلو میں تمہیں ابی کے پاس لے چلتا ہوں تاکہ پوچھ لو۔ اور جب ابی رضی اللہ عنہ کے پاس پہنچے تو پوچھا کیا آپ نے اس آیت کو اس طرح پڑھنا بتایا ہے؟ تو ابی بن کعب رضی اللہ عنہ نے کہا ہاں۔ تو پوچھا کیا آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اسی طرح سنا ہے؟ کہا ہاں۔ تو عمر رضی اللہ عنہ کہنے لگے کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ ہم نے وہ اعلیٰ و عرفہ درجہ پا لیا ہے کہ ہمارے بعد کوئی دوسرا یہ منزلت حاصل نہیں کر سکتا۔ تو ابی رضی اللہ عنہ کہنے لگے اس آیت کی تصدیق سورہ جمعہ کی اول حصے میں آیت نمبر 3 سے ہوتی ہے، یعنی وآخرین منہم لما یلحقوا بہم وہو العزیز الحکیم، اور سورہ حشر کی آیت نمبر 10 سے، جس میں اللہ نے فرمایا والذین جاءوا من بعدہم، اس کے آخر تک، اور سورہ انفال کی آیت نمبر 75 سے بھی، جس میں اللہ نے فرمایا والذین آمنوا من بعد وہاجروا وجاہدوا معکم۔ ابن جریر رحمہ اللہ نے اس کی روایت کی ہے اور کہا کہ حسن بصری رحمہ اللہ والانصار کے لفظ کو پیش سے پڑھتے اور والسابقون الاولون پر عطف قرار دیتے تھے، گویا عبارت یوں ہوئی کہ مہاجرین میں سے سابقین اولین اور انصار اور ان کے تابعین سے اللہ راضی ہیں۔ افسوس کیا کم بختی ہے ان لوگوں کی جو ان صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے بغض رکھتے ہیں، انہیں گالیاں دیتے ہیں یا بعض صحابہ کو سب و شتم کرتے ہیں، خصوصاً وہ صحابی جو تمام صحابہ کے سردار ہیں، پیغمبر کے جانشین ہیں، رسول اللہ کے بعد انہی کا درجہ ہے جن کو افضل صحابہ کا درجہ حاصل ہے۔
یعنی صدیق اکبر ابو بکر ابن ابی قحافہ رضی اللہ عنہما اور خلیفہ اعظم۔ یہ رافضیوں کا نامراد فرقہ افضل صحابہ سے دشمنی رکھتا ہے، انہیں گالی گلوچ کرتا ہے۔ ایسی حرکت سے اللہ کی پناہ۔ یہ چیز اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ ان رافضیوں کی عقلیں اوندھی ہو گئی ہیں، ان کے قلوب یعنی دل الٹ گئے ہیں۔ اگر یہ کمبخت ان لوگوں کو گالیاں دیں یعنی صحابہ کرام کو، جن صحابہ کرام سے اللہ تعالیٰ راضی ہو چکے ہیں اور قرآن میں اپنی رضامندی کی انہیں سند دے دی، تو پھر کس منہ سے یہ رافضی قرآن پر ایمان لانے کا دعویٰ کرتے ہیں؟ اب قرآن پر ایمان ہی کہاں رہا؟ اہل السنہ ان لوگوں کی قدر کرتے ہیں یعنی صحابہ کی، اور ان سے راضی ہیں جن سے کہ اللہ راضی ہیں یعنی صحابہ کرام سے۔ اور یہ اہل السنہ برا بھلا کہتے ہیں تو ان کو جنہیں خود اللہ اور اللہ کے رسول نے برا کہا ہے، اور ان لوگوں کو دوست رکھتے ہیں جن کو اللہ دوست رکھتے ہیں، اور ان کے مخالف ہیں کہ اللہ خود جن کے مخالف ہیں۔ یہ اتباع ہدایت کرتے ہیں، بدعتی نہیں ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اہل السنہ اقتداء کرتے ہیں اور مذہب و عقیدے میں نئے نئے شاخسانے نہیں نکالتے۔ فلاح پانے والے اور مؤمن بندوں کی جماعت یہی ہے یعنی اہل السنہ۔ اللہ رافضیوں کو ہلاک اور برباد کرے۔ وَمِمَّنْ حَوْلَكُمْ مِنَ الْأَعْرَابِ مُنَافِقُونَ وَمِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ مَرَدُوا عَلَى النِّفَاقِ لَا تَعْلَمُهُمْ نَحْنُ نَعْلَمُهُمْ سَنُعَذِّبُهُمْ مَرَّتَيْنِ ثُمَّ يُرَدُّونَ إِلَى عَذَابٍ عَظِيمٍ۔ اور کچھ تمہارے گرد و پیش والوں میں اور کچھ مدینے والوں میں ایسے منافق ہیں کہ نفاق کی حد کمال کو پہنچے ہوئے ہیں۔ آپ اے نبی ان کو نہیں جانتے، ان کو ہم جانتے ہیں۔ ہم ان کو دوہری سزا دیں گے، پھر وہ بڑے بھاری عذاب کی طرف بھیجے جائیں گے۔ سامعین، اب اس آیت کی تفسیر سماعت کیجیے۔ منافقین کی نشاندہی۔ اللہ پاک اپنے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر دے رہے ہیں کہ عرب کے قبائل میں جو مدینے کے اطراف میں رہتے ہیں بعض منافق ہیں، اور خود مدینے کے رہنے والے بعض مسلمان بھی در حقیقت منافق ہیں کہ اپنے نفاق کو لیے چل رہے ہیں اور منافقت سے باز نہیں آتے۔ چنانچہ کہا جاتا ہے شیطان مرید و مارد، اور تمرد فلان علی اللہ یعنی فلان نے اللہ کی نافرمانی اور سرکشی کی۔ اللہ تعالیٰ کا قول ہے لا تعلمهم نحن نعلمهم۔ اللہ کے سورہ محمد کی آیت نمبر 30 میں فرمان کے منافی نہیں، جس میں اللہ نے فرمایا وَلَوْ نَشَاءُ لَأَرَيْنَاكَهُمْ فَلَعَرَفْتَهُمْ بِسِيمَاهُمْ وَلَتَعْرِفَنَّهُمْ فِي لَحْنِ الْقَوْلِ، اور نہ ہی متضاد ہے، یعنی تم انہیں نہیں پہچانتے، ہم انہیں خوب جانتے ہیں۔ اور یہ قول کہ اگر ہم چاہیں تو ہم آپ کو اے نبی بتلا دیں گے کہ وہ کیسے ہیں، تو پھر آپ انہیں جان جائیں گے ان کی صورت دیکھتے ہی، اور انہیں پہچان لیں گے ان کی کج مج باتوں ہی سے۔ یہ دونوں آیتیں آپس میں ضد نہیں یعنی ایک دوسرے کے خلاف نہیں، اس لیے کہ یہ اس قسم کی چیز ہے کہ اس کے ذریعے ان کی صفات کی نشاندہی کی گئی ہے تاکہ وہ تمام پہچان لیے جا سکیں۔ یہ بات نہیں کہ آپ تمام ہی منافقین کو اے نبی علی الیقین جانتے ہوں۔ آپ اہل مدینہ میں سے صرف ان بعض اہل نفاق کو جانتے تھے جو رات دن ملتے جلتے رہتے تھے اور جنہیں آپ صبح و شام دیکھتے تھے۔ وَهَمُّوا بِمَا لَمْ يَنَالُوا یعنی سورہ توبہ کی آیت نمبر 74 کی تفسیر میں یہ بات بیان ہو چکی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حذیفہ رضی اللہ عنہ کو یہ بات معلوم کرا دی تھی کہ 14 یا 15 اصحاب ایسے ہیں جو در حقیقت منافق ہیں، اور یہ تخصیص اس بات کی مقتضا نہیں کہ آپ ان تمام کے نام جانتے تھے اور ان کے تشخص و عینیت سے واقف تھے۔ واللہ اعلم۔ اس آیت کے بارے میں قتادہ رحمہ اللہ نے کہا ہے کہ ان لوگوں کو کیا ہو گیا جو بے تکلف لوگوں کے بارے میں اپنا یہ علم و یقین ظاہر کرتے رہتے ہیں کہ فلاں جنتی ہے، فلاں دوزخی ہے، اور اگر خود ان سے پوچھا جائے کہ تم بتاؤ کون ہو، جنتی کے دوزخی، تو کہتے ہیں میں نہیں جانتا، حالانکہ آدمی اپنی نسبت تو زیادہ بہتر طریقے سے جان سکتا ہے جو دوسروں کے بارے میں جانتا ہے کہ دوزخی ہیں یا جنتی۔ وہ تو ایسی بات کا دعویٰ کر بیٹھتے ہیں جس کا دعویٰ تو انبیاء نے بھی نہیں کیا۔ اللہ کے نبی نوح علیہ السلام نے کہا تھا، جیسا کہ اللہ نے سورہ شعراء کی آیت نمبر 112 میں فرمایا وَمَا عِلْمِي بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، یعنی میں اے میرے رب نہیں جانتا کہ وہ یعنی میری قوم کیا کرتے ہیں۔ اور اللہ کے نبی شعیب علیہ السلام نے فرمایا تھا، جس کا ذکر سورہ ہود کی آیت نمبر 86 میں ہے بقیۃ اللہ خیر لکم ان کنتم مؤمنین وما انا علیکم بحفیظ، اللہ تعالیٰ کے پاس تمہارے لیے خیر ہے اگر تم مؤمنین ہو، اور میں تم پر کوئی نگران کار و ذمہ دار تو نہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کے لیے فرمایا لا تعلمهم نحن نعلمهم، یعنی آپ اے نبی ان منافقین کو نہیں جانتے، ہم جانتے ہیں۔ مجاہد رحمہ اللہ نے اللہ کے فرمان سنعذبهم مرتين کہ ہم انہیں دوہرا عذاب دیں گے کے بارے میں کہا ہے
کہ اس سے مراد قتل اور قید ہونا ہے، اور ایک دوسری روایت میں بھوک اور عذاب قبر سے تعبیر کی گئی ہے۔ پھر وہ عذاب عظیم کی طرف روکے جائیں گے۔ ابن جریج رحمہ اللہ کا قول ہے کہ عذاب دنیا اور عذاب قبر مراد ہے، پھر وہ عذاب عظیم یعنی عذاب دوزخ میں مبتلا کیے جائیں گے۔ حسن بصری رحمہ اللہ نے کہا ہے دنیا کا اور قبر کا عذاب مراد ہے۔ عبد الرحمن بن زید رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ دنیا کا عذاب اموال اور اولاد کے فتنے کا عذاب ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ کا یہ قول پڑھ کر سنایا، یعنی سورہ توبہ کی آیت نمبر 55، فَلَا تُعْجِبْكَ أَمْوَالُهُمْ وَلَا أَوْلَادُهُمْ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ بِهَا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، یعنی ان کافروں کے اموال اور ان کی اولاد اے نبی آپ کو حسد میں مبتلا نہ کر دیں۔ اللہ تعالیٰ کا تو منشا ہی یہ ہے کہ ان چیزوں کے ذریعے دنیا کی زندگی ہی میں اللہ ان منافقوں کو عذاب میں مبتلا کر دیں، کیونکہ یہ مصائب یعنی مصیبتیں ان کے لیے عذاب ہیں، لیکن مؤمنین کے لیے باعث اجر ہیں، اور آخرت کے عذاب سے مراد دوزخ کا عذاب ہے۔ محمد بن اسحاق رحمہ اللہ نے کہا ہے کہ پہلے عذاب سے تو مراد وہ عذاب ہے جو اسلام کے پھیل جانے سے انہیں پہنچا ہے اور بے انتہا رنج و افسوس جو ان پر طاری ہوا ہے۔ دوسرا عذاب قبر کا عذاب ہے، اور عذاب عظیم وہ ہے جو آخرت میں انہیں ملے گا اور ہمیشہ ہمیشہ کا ملے گا۔ سعید رحمہ اللہ نے قتادہ رحمہ اللہ سے روایت کرتے ہوئے کہا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حذیفہ رضی اللہ عنہ کے کان میں کہا کہ 12 منافقین ہیں، ان میں سے 6 کو دبیلا کافی ہے، یہ نار جہنم کا ایک شعلہ ہے، جو ان کے کاندھے پر لگے گا تو سینے تک جا پہنچے گا، یعنی پیٹ کے درد، اندرونی بیماریوں اور دنبلوں سے مریں گے، اور باقی 6 اپنی موت سے مر جائیں گے۔ سعید رحمہ اللہ نے ہم سے بیان کیا کہ عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ جب کوئی مرتا اور وہ ان کی نظر میں مشتبہ ہوتا ہے تو حذیفہ رضی اللہ عنہ کی طرف دیکھتے، اگر وہ اس میت کی نماز جنازہ پڑھتے تو خود بھی پڑھتے، یہ یقین کر کے کہ یہ میت ان 12 منافقین میں سے نہیں ہے، اور حذیفہ رضی اللہ عنہ اگر نہ پڑھتے تو پھر خود بھی نہ پڑھتے۔ معلوم ہوا ہے کہ عمر رضی اللہ عنہ نے حذیفہ رضی اللہ عنہ سے یہ بھی پوچھا تھا کہ اللہ کی قسم بتا دو کہ میں ان 12 میں سے تو نہیں ہوں، تو حذیفہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ آپ نہیں ہیں، لیکن آپ کے سوا میں کسی اور کی ذمہ داری نہیں لیتا۔ اللہ ہم تمام مسلمانوں کو نفاق جیسی خصلت سے امن میں رہنے سے اپنی پناہ میں رکھے، اور ہمیں نفاق سے بچائے، عملی ہو یا عقیدے کا نفاق۔